بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی روحانی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ بیماری کو اتنا جلدی ختم کر دیتی ہے کہ رات ہونے سے پہلے مریض شفا پا لیتا ہے اور ڈاکٹر تک حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت اسماء پر مشتمل ہے جو نہ صرف شفا دینے والے ہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس وظیفے سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات شافی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اس کے ناموں میں خاص اثر اور طاقت ہے۔ جو بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ ان اسماء کو پڑھتا ہے اس کے جسم پر بیماری کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس تسبیح کو کسی خاص وقت کا پابند نہیں بنایا گیا بلکہ کہا گیا ہے کسی بھی وقت پڑھیں۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ کو بیماری محسوس ہو یا کسی مریض کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ خاص تسبیح کیا ہے۔ تسبیح یا شافی یا کافی یا معافی 100 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب ہم اس تسبیح کے ہر لفظ کی تشریح اور اس کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، یا شافی اے شفا دینے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جو اس کی قدرت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بندہ اس نام کو دل سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ اس نام میں ایک عجیب قسم کی روحانی تاثیر ہے جو مریض کے دل کو سکون دیتی ہے اور جسمانی بیماری کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، یا کافی اے کافی ہونے والے۔ یہ نام اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ہی ہر ضرورت کے لیے کافی ہے۔ دوا بھی وہی ہے، شفا بھی وہی ہے، سکون بھی وہی دیتا ہے اور تکلیف بھی وہی دور کرتا ہے۔ جب بندہ یہ نام بار بار پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ مجھے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نمبر 3، یا معافی اے عافیت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس نام کے ذریعہ بندہ صرف بیماری سے نہیں بلکہ ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور دکھ سے نجات مانگتا ہے۔ اس تسبیح کا عمل بہت آسان ہے اور اس کا اثر بہت جلد ظاہر ہوتا ہے۔ مریض کو چاہیے کہ اس تسبیح کو مکمل دھیان، یقین اور محبت کے ساتھ پڑھے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کرے کہ یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، مجھے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ تسبیح پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے یا زیتون کے تیل پر دم کر کے جسم پر مالش کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ اس تسبیح کے اثرات صرف جسمانی بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ روحانی بیماریوں مثلا ڈپریشن، بے سکونی، خوف، وسوسے، دل کی تنگی اور نیند کے مسائل کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح کر لے تو اسے سکون کی نیند آتی ہے اور وہ صبح تر و تازہ اور چاق و چوبند اٹھتا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں کہ وہ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ روزانہ یہ تسبیح بچوں پر دم کر کے کریں۔ اگر ممکن ہو تو ایک گلاس پانی پر دم کر کے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ چند دنوں میں فرق محسوس ہوگا۔ اس تسبیح کی قبولیت کے لیے کچھ اہم باتیں یاد رکھیں۔ مکمل یقین، مکمل توجہ، دل سے دعا، کسی پر ظلم نہ کیا ہو، نماز کی پابندی، رزق حلال کا خیال۔ یاد رکھیں روحانی اعمال کا اصل فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب ہمارا دل صاف ہو، نیت درست ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے اس تسبیح کو صرف الفاظ نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک روحانی رابطہ سمجھ کر پڑھیں۔ ایک بہت مشہور بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں وہ تاثیر ہے جو دنیا کے کسی دوا میں نہیں۔ آج جب دنیا مایوسی، بیماریوں اور مسائل میں گھری ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی صفات کو پکاریں اور اس سے شفا طلب کریں۔ آخر میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں
یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جو بھی بیمار ہے، جس کے گھر میں کوئی تکلیف ہے یا جو کسی مریض کے لیے پریشان ہے، تو اپنے ان پاک اسماء کے صدقے ان سب کو مکمل صحت عطا فرما، ان کی تکالیف دور فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے اور انہیں ایمان، عافیت، رزق اور محبت والی زندگی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ تسبیح ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔